خورشید رتبہ کے نکاح کو روک نہیں پائے گا۔ وہ جب وہاں پر پہنچ جائے گا تو رتبہ اور التمش کا نکاح ہو چکا ہوگا۔ وہ بڑے غصے میں رتبہ کو وہاں سے لے جانے کی کوشش کرے گا، مگر التمش اس سے کہے گا کہ تم میری بیوی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مگر خورشید کہہ دے گا کہ بے شک تم مجھے جان سے مار دو، مگر میں اس کے باپ کی غیر موجودگی میں اس کو یہاں پر رہنے نہیں دے سکتا، اس سے گھر میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ رتبہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ لے گی اور خورشید کے ساتھ جانے کی حامی بھر لے گی۔ التمش اسے روکتا ہی رہے گا مگر وہ چلی جائے گی۔ دوسری طرف التمش اس بات سے بے حد خوش ہے کہ اس نے اور رتبہ نے ایک دوسرے کو حاصل کر لیا۔ ماموں کی ناراضگی کے باوجود بھی انہوں نے نکاح کر لیا، مگر التمش کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ صرف رتبہ ہی آئے گی۔ اتنے پاپڑ بیلنے کے باوجود بھی رتبہ کی جائیداد میں سے اسے ٹکا بھی نہیں ملے گا، کیونکہ رتبہ کا باپ جو ہے وہ ساری جائیداد خورشید کے نام کر چکا ہے، مگر التمش کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ التمش کی ماں التمش سے کہے گی کہ چلو رتبہ تو تمہیں مل گئی، مگر اب دولت اور جائیداد کو حاصل کرنے کا مرحلہ باقی ہے۔ مگر جب ان سب کو یہ پتہ چلے گا کہ رتبہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو بہت ہی بدمزہ ہوں گے کہ اتنے پاپڑ بیلنے کے باوجود بھی ہمیں خالی رتبہ ہی ملی۔ دوسری طرف مہر علی خان جب گاؤں سے واپس آئے گا تو وہ آتے ہی اپنے بہن کے گھر جائے گا اور ان کو ان کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کرے گا اور ان سے کہے گا کہ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے تھی، میری غیر موجودگی میں میری بیٹی کو ورغلا کر دھوکے سے نکاح کر لیا۔ میں تم لوگوں کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے نیچا دکھا دیا، میں کبھی بھی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ گھر جا کر وہ رتبہ کی بھی خوب کلاس لے کر اسے خوب بے عزتی کرے گا، مگر رتبہ ڈٹائی دکھاتے ہوئے کہے گی کہ یہ نکاح کل بھی ہونا تھا سو آج ہو گیا، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مہر علی خان کو بے حد دکھ ہوگا۔ وہ اپنی مرحومہ بیوی سے بات کرتے ہوئے کہیں گے دیکھو تمہاری بیٹی نے میرا سر نیچا کر دیا۔ دوسری طرف اسکا جو ہے وہ بھی بے حد غصے میں ہے اور ناگن کی طرح جو جل کوڑ رہی ہے، اسے بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ التمش نے نکاح کر لیا ہے۔ حالانکہ اس کی ماں سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ ابھی تسلی رکھو، ابھی بہت سے مرحلے ہیں جنہوں کو پار ہونا ہے اور مہر علی بھائی جو ہے وہ ان کو اتنی آسانی سے اچھی زندگی گزارنے نہیں دیں گے، مگر اسکا کو کسی پل سکون نہیں آ رہا ہے۔ دوسری طرف مہر علی خان بھی بہت دکھی اور غمزدہ ہو گئے ہیں۔